آپ؟ احمد کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے؟ اس کی بےتاب آواز کے سحر نے کاشف کے لہو میں کرنٹ دوڑا دیا۔ وہ سرخ ساڑی زیب تن کیے احمد کی منتظر تھی۔ سیاہ ریشمی بالوں کی لٹیاں چہرے کے گرد جھول رہی تھیں۔ وہ نہیں آیا، آ جائے گا۔ اسے احمد کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ آپ آئیں اندر۔ اسے احساس ہوا کہ کاشف تب سے گیٹ پر کھڑا ہے تو وہ پیچھے ہٹتی پلٹی۔ کاشف کی نگاہیں اس کی خامدار کمر سے ہوتی نیچے تک گئیں۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ اس کا خواب تھی جو تعبیر احمد کی بنی۔ احمد کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہ چاہ کر بھی اسے اپنے دل و دماغ سے کبھی نکال نہیں سکا۔ سست قدموں سے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میجر کے عہدے پر تھا جبکہ احمد کیپٹن کے عہدے پر تھا۔ دونوں کے کوارٹر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے اور فروا ان کی کالونی میں کرایہ دار کی حیثیت سے آئی تھی۔ اسی دوران احمد اور کاشف کی زندگی میں فروا ایک بہار بن کر آئی تھی۔ کاشف احمد سے 3-4 سال بڑا تھا، دیکھنے میں بھی اپنی عمر سے زیادہ کا لگتا تھا۔ اسی لیے پہلے دن ہی فروا نے اسے کاشف بھائی اور احمد کو احمد کہہ کر پکارا۔ کاشف اپنے نام کے ساتھ بھائی کی گردان سے چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا سکا، لیکن اس کی معصومیت، اس کا انداز، اس کی باتیں، سب کچھ کاشف کے لیے خوبصورت احساس تھا، جبکہ احمد اور فروا کی دوستی ظاہری شکل میں تھی۔ چائے لے آؤں آپ کے لیے یا کھانا لگا دوں؟ میں چائے خود بنا لوں گا، وہ کہہ کر اٹھا تو وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، شاید ڈائریکٹ ہی آئے ہیں۔ مجھے لگا احمد بھی آ رہا ہے، پرسوں بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا آپ کے ساتھ، اسے اچانک جانا پڑا۔ کاشف نے کہا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ تو پھر بھی آ جاتے ہیں، اسے پتہ نہیں کیوں موقع نہیں ملتا۔ موقع تو ملتا ہے فروا، وہ گنوا دیتا ہے، کاشف نے مسکرا کر کہا۔ وہ اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر کفن باندھے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ He is absolutely passionate about his duty۔ فروا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اس بات پر خوش ہو یا اداس، وہ بس کاشف کو دیکھ کر رہ گئی۔ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا ہو جو ہمارا منتظر ہو تو ہمیں اس کے انتظار کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں تو اسے کہتا ہوں اتنی جنونیت ٹھیک نہیں، پیچھے بیوی ہے جسے بہت نہ صحیح تھوڑا سا تو وقت ملنا چاہیے۔ وہ ملنے والی چھٹی بھی رد کر کے وہیں رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ آہستگی سے بولا لیکن ذہن اسی منظر میں کھو گیا تھا۔ تمہاری ڈیوٹی ختم تو جا رہے ہو؟ سرغوشی کی آواز پر کاشف وہیں باتھ روم میں جمع رہ گیا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لوں گا، تم فکر مت کرو، یہی ہوں۔ احمد کی سرغوشی میں کچھ تھا کہ کاشف ساکت رہ گیا۔ گیٹ لاک نہیں ہے، آسیہ کی منتشر دھڑکنوں کے ساتھ بہکی سی آواز نے کاشف کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ لاک ہے، بہت تھکا ہوا ہوں، اب ڈسٹرب مت کرنا۔ احمد کی آواز آئی اور پھر باتوں کی آواز نہیں آئی، مگر وہ 15 سے 20 منٹ کاشف کو اسی باتھ روم میں کھڑا رہنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ آوازیں شہوت میں ڈوبی ہوئی لذت سے بھرپور تھیں۔ وہ صرف باتیں نہیں کر رہے تھے مگر ان کی سانسیں اور لذت میں ڈوبی آہیں وہاں گونجتی رہیں، اور پھر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، مگر کاشف کے پیروں میں ذرا بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے باہر آتا۔ اگلے ہی دن اس نے نئی ڈیوٹی جوائن کر لی اور کاشف اس سے ملے بغیر واپس چھٹی پر چلا گیا۔ سارے راستے وہ یہی سوچتا رہا کہ احمد کی ناشکری اور دھوکے کی حد کتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی اتنی خوبصورت اور معصوم بیوی کو یوں دھوکہ دے رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ کاشف کے سامنے سارا دن یہی کہتا رہتا تھا کہ کسی طرح فروا سے اس کی شادی ہو جائے، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، مگر پتہ ہے کیا، ڈرتی ہے اظہار سے۔ احمد کی بات پر کاشف کے دل کو دھکا سا لگا تھا، لیکن پھر خود کو سمجھا لیا کہ احمد سے ہی تو زیادہ بے تکلف ہے، مجھ سے تو جیسی کسی قسم کے خوف لاحق ہے اسے۔ تمہیں فروا سے پہلے عائشہ پسند نہیں تھی؟ کرش تھا بس، مگر فروا تو میری زندگی بن گئی ہے۔ کاشف کے دل پر کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔ اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی پسند اور دلچسپی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ احمد کی یہ باتیں اس کے دل کو درد دے رہی تھیں، مگر یہ سلسلہ نہ رکا۔ اس کے سامنے آتی تو اس کی نگاہوں سے ہی گھبرا جاتی، حالانکہ وہ اسے گھورتا نہیں تھا، صرف نظر بھر کر دیکھ لیتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کاشف کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، اس کی رگوں میں خود کی گردش بڑھ جاتی تھی، اس کا انگ انگ مست ہو جاتا تھا، جبکہ وہ اس کے سامنے نگاہیں تک نہ اٹھاتی تھی۔ اس کی یہ جھجک اور گھبراہٹ کاشف کو مزید لطف دیتی تھی، مگر یہ دکھ الگ تھا کہ وہ احمد کو چاہتی ہے۔ اور پھر ایک روز وہ کالونی کے پچھلے پارک کے ساتھ بنی پارکنگ میں گاڑیوں کے بیچ کہیں کتوں کے بھونکنے سے سہمی ہوئی ستون کی آڑ میں چھپی تھی، اور کاشف کی زندگی کا حسین اتفاق یہ تھا کہ وہ اس پل وہیں اپنی گاڑی نکال رہا تھا۔ کتا جیسے اس موقع کی تلاش میں تھا، وہ جیسے ہی اس بار پھر بھونکا تو وہ اچھل کر چلاتی اس کی طرف بھاگی۔
وہ جو گاڑی سے نکل رہا تھا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر ٹھہرا اور اس سے بری طرح لپٹی اس کھلی گاڑی کے اندر کھینچ گئی۔ پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں قید تھے اور کاشف ایک پل کو کچھ نہ سمجھا، مگر پھر جب حواس بحال ہوئے تو اس کی خوشبو، اس کی مضبوط پکڑ اور خود کا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر موجود ہونا۔ کتا وہیں بھونکتا رہا اور وہ چیختی ہوئی مزید اس سے لپٹی رہی۔ کاشف نے بہت نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے پرسکون رہنے کا کہا تھا، مگر وہ مسلسل چیختی رہی۔ کاشف کا دل نہیں چاہا کہ وہ کتے کو وہاں سے بھگائے، مگر کسی کے آ جانے کا خیال کرتے اس نے ہش کرتے کتے کو بھگایا۔ وہ منتشر سانسوں کے درمیان اس سے لپٹی سسکیاں لے رہی تھی اور ادھر کاشف کی دھڑکنیں اس کی دھک دھک کرتے دل اور نرم و ملائم بدن کے لمس سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ کئی پل وہ شرمندگی سے آنکھیں بھی نہ کھول سکی۔ ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی اور کاشف نگاہوں میں نرم سی تپش لیے اسے دیکھے گیا۔ آئی ایم سوری۔ اس سے قبل کہ وہ بھائی بول کر اس کے خوبصورت لمحے کو غارت کرتی، اس کے لب پر انگلی رکھتا اسے خاموش کروا گیا۔ وہ نظریں جھکاتی پیچھے ہٹنے لگی۔ کاشف کا دل چاہا اسے پھر کھینچ کر سینے میں چھپا لے، مگر خود پر قابو پا لیا۔ مگر نگاہیں اس کے وجود اور چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ اسے دور ہو چکی تھی، مگر وہ اسی لمحوں کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ احمد نے بلایا تھا۔ وہ شرمندہ سی بولی تو کاشف کے تاثرات بدل گئے۔ کیوں؟ کہہ رہا تھا میری برتھ ڈے کا گفٹ دینا ہے۔ کیسا گفٹ؟ سرپرائز تھا وہ۔ شاید اس کا سرپرائز گفٹ یہ کتا تھا، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ مزید شرمندہ سی ہو گئی۔ گھر سے اتنی دور تمہیں کوئی بھی بلائے تم چل پڑتی ہو؟ نہیں، میں تو اپنی دوست کے ساتھ بیکری آئی تھی، اس کا میسج دیکھ کر یہاں آ گئی۔ وہ آپ کے ساتھ جم نہیں آیا؟ نہیں، وہ آج جم نہیں آیا۔ چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ میری دوستیں باہر میرا انتظار کر رہی ہوں گی، ان کو ساتھ لے لیں گے؟ ایسے کہنے پر وہ سر ہلاتی فرنٹ سیٹ پر آ گئی۔ کتنے لاپرواہ ہو تم۔ کاشف اسے رات ملا تو وہیں سنانے لگا۔ یار میں سو گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دیر پہلے آنکھ کھلی۔ بکواس مت کرو، اسے وہاں انتظار کروایا، کتا اسے نوچ کھسوٹ ڈالتا اگر میں نہ ہوتا۔ احمد لب بھینچ کے رہ گیا۔ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ میں وہاں تھا، کیسے کچھ ہونے دیتا؟ وہ تلخی سے کہتا احمد کو لاجواب کر گیا تھا۔ اور یہ فون آف کر کے سونے کی عادت کب تک رہے گی تمہاری؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ نیند سے بڑھ کر کچھ نہیں، وہ ہنس دیا اور کاشف اسے گھورتا رہ گیا۔ مجھے تو فوج کی ٹریننگ بھی نہیں سدھار پا رہی اور تم دن بدن کرخت افسر جیسے بنتے جا رہے ہو۔ احمد نے اسے چڑھایا جس کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں پڑا۔ اگلے دنوں میں وہ واپس چلا گیا جبکہ احمد کچھ دن بعد آیا اور اسے اپنی منگنی کی خبر دی، جسے سن کر کاشف کئی لمحات تک سن کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مبارک ہو۔ آخرکار خود کو خود جھنجھوڑتے اس نے مبارکباد دی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ سب کیسے اتنی جلدی اچانک؟ ابھی تو وہ صرف 22 کا تھا اور فروہ 19 سال کی جو خود ابھی پڑھ رہی تھی۔ فروہ کے والد کا انتقال ہو گیا، اس نے خود ہی بتانا شروع کیا۔ کاشف کو افسوس نے آ گھیرا۔ پھر اس کے بھائی نے اس کے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ میں نے پھر دیر نہیں کی، بابا تو فوراً مان گئے، ماں کو بھی آخر منا ہی لیا۔ 3 ماہ کے عرصے میں اتنا کچھ ہو گیا۔ کاشف کے لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ یہاں اس کے تصور میں کھویا رہا اور وہ حقیقت میں کسی اور کے سنگ بن گئی۔ کسی اور، کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بچپن کا ساتھی۔ اب تم بھی منگنی کر لو، شادی ساتھ کریں گے ایک ہی دن۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور کاشف سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، تم جیسے ٹھنڈے انسان سے یہی امید تھی، وہ منہ بنا کر بولا اور کاشف نے گہری سانس لی۔ اس کے دل کی دنیا کی رنگینیوں سے کوئی واقف ہوتا تو جان پاتا وہ واحد ہستی اس کے لیے کیا تھی۔ اس کے ٹھنڈے جذبات اور سنجیدہ طبیعت کو وہ پل بھر میں گرما کر مٹھاس سے بھر دیتی تھی، صرف اپنی آنکھوں کی ایک جھلک سے۔ آج کل تم کچھ کھوئے کھوئے سے رہتے ہو کاشف، کوئی ٹینشن ہے کیا؟ نہیں تو۔ وہ سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ احمد وہاں سے اٹھ گیا۔ جب احمد یہاں ہوتا ہے تو اکثر اسے فون کرنے لگتی کیونکہ احمد فون کم اٹھاتا تھا۔ کاشف بھائی، بات سنو۔ فروہ مجھے بھائی مت کہا کرو، وہ ایک دن خفگی سے بولا۔ کیوں؟ وہ الجھ گئی۔ میں احمد سے صرف 3 سال بڑا ہوں اور تم مجھے بھائی بولتی ہو تو مجھے بوڑھا محسوس ہوتا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور دوسری طرف وہ ہنس ہنس کر پاگل ہوئی۔ اس کی ہنسی سنتا وہ اس لمحے ساری دنیا سے کٹ کر اس کی نقرے ہنسی میں کھو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، آئندہ آپ کو کاشف ہی کہوں گی۔ گڈ، اس نے مسکراتے لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا اور اس پورے دن اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ کھیلتی رہی۔
احمد شروع سے دوستانہ مزاج رکھتا تھا، شوقی بہت تھی، ہر کسی سے مل جل جاتا تھا، سب سے دوستی بنا لیتا تھا جنس کا فرق کیے بغیر۔ اس کی دوستی فیلڈ کے ڈاکٹر سے بھی تھی۔ کاشف کے لیے دیے انداز رہتے تھے، اس کے دوست نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ کسی سے بے تکلف نہیں ہوتا تھا، کوئی اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، تو اس کا لیادہ انداز دیکھ کر خود سائٹ پر ہو جاتا۔ کاشف، احمد کہاں ہے؟ اسے یہ میسج تواتر سے موصول ہوتا۔ وہ دیکھتا تو کبھی احمد آس پاس کسی سے باتوں میں مگن، تو کبھی سونے میں۔ وہ اپنا فارغ وقت ایسے ہی گزارتا تھا۔ فروہ سے باتیں کرتے اس نے بہت کم دیکھا تھا۔ اسے فروہ کو ہمیشہ اسی بات کی شکایت رہتی تھی، اور یہ شکایت وہ کاشف سے بھی کرتی تھی۔ کاشف کے پاس اس کی شکایت کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، اور کسی وقت فون پر وہ دونوں لڑتے ہوئے پائے جاتے۔ وہ چاہتی ہے میں فارغ وقت سارا اس سے باتیں کروں، سمجھتی ہی نہیں کہ ٹریننگ میں وقت کہاں ملتا ہے، شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ تم دونوں کے مزاج میں فرق ہے اور تم نے اس سے منگنی کر لی۔ کاشف محتاط سے کہتا، میں محبت کرتا ہوں اس سے، لیکن اب 24 گھنٹے اس کے ساتھ تو نہیں لگا رہ سکتا نا۔ فوج کو اس نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ وہ بڑبڑاتا۔ کاشف خاموشی سے اسے دیکھ جاتا، حسرت بڑھ جاتی۔ وہ پھر چھٹیوں میں گھر گیا تو اس سے ملنے اور دیکھنے کی چاہ مزید بڑھ گئی، مگر پہلے وہ ان کی مشترکہ دوستی اور اب احمد کی منگیتر بھی۔ سمجھ نہ سکا کہ جائے یا نہیں۔ اسی اثنا میں 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن وہ خود ہی چلی آئی۔ اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ گلابی رنگ میں پھول سی لگ رہی تھی، بالوں کی لٹیں ہمیشہ کی طرح چہرے پر بکھری تھیں، جنہیں سمیٹنے کی حسرت شاید وہ اب قبر تک لے جانے والا تھا۔ آپ آ گئے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ میں سمجھا احمد نے بتایا ہوگا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ اس نے تو کچھ نہیں بتایا، انفیکٹ 2 دن سے بات بھی نہیں ہوئی۔ وہ پریشانی سے بولی، آپ تو اتنے بیسی نہیں ہوتے، جب بھی میسج کروں آپ کا جواب کچھ گھنٹوں میں ہی آ جاتا ہے، جبکہ وہ تو 2 دن تک میسج ہی نہیں دیکھ پاتا۔ کیا وہ کسی اور جگہ پر ہوتا ہے؟ کاشف مسکرایا۔ وہ اسے بتا نہیں سکا تھا کہ اس کے میسیجز کی امید میں وہ دن میں کئی دفعہ اس جگہ جاتا ہے جہاں سگنل مل سکے، جبکہ احمد ایسا نہیں کرتا تھا۔ سگنل نہ ہو تو فون اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ میں سینئر ہوں نا، اسی لیے مجھے کچھ سہولیات زیادہ ہیں۔ اس نے سراسر جھوٹ بولا۔ دوستی بھی عزیز تھی، دوست کی پیٹھ پیچھے اس کے راز کھولنا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ کافی پینے چلو گی؟ اس نے پوچھا تو وہ فوراً اس بات میں گردن ہلا گئی۔ اور کچھ کھاؤ گی؟ اس نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی نکالتا ہوں، وہ کہہ کر اندر گیا۔ وہ بھی سست قدموں سے پیچھے چل دی۔ احمد کب آئے گا؟ اس کی چھٹیاں ابھی تو ختم ہوئی ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ سنجیدگی سے بولا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے پاس احمد کی خبریں لینے، اس کی باتیں کرنے آئی ہے، لیکن اسے پھر بھی یہ سنگت قبول تھی۔ احمد کو لے کر اس کی بےتابیاں جہاں اسے مزید حسرت میں ڈالتی تھی، وہیں اسے احمد کی قسمت پر رشک بھی آتا تھا۔ گجرے لوگی ہیں؟ وہ ایک دم حیران ہوئی، پھر باہر پھول فروش کو دیکھا تو مسکرائی۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے پھول پسند ہیں؟ احمد نے بتایا۔ تم نے کہا تھا تب سے یاد ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس نے گاڑی روک کر اس کے لیے گجرے خریدے۔ کاش اس طرح پیسوں سے انہیں پہنانے کا حق بھی خرید سکتا۔ اس کی طرف بڑھائے۔ احمد نے مجھے کبھی گجرے نہیں لے کے دیے، وہ کہتا ہے وہ ان مردوں میں سے نہیں ہے۔ وہ خفگی سے گجرے پہنتے ہوئے بولی، اور میری خواہش ہے تمہیں پھولوں سے سجا کر رکھوں۔ دل نے دہائی دی۔ اسے قسمت کے انتخاب پر رونا آیا۔ وہ پورا دن اس کے ساتھ گزار کر گھر آیا تو ماں بہنیں لتاڑنے والی نظروں سے اسے دیکھتی ملی۔ کیا کیوں نہیں دیتے اسے؟ کیا مطلب سب معلوم ہے ہمیں کاشی۔ اس کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہو اور وہ تمہارے دوست کی منگیتر تک بن چکی۔ وہ اسے پسند کرتی ہے اس لفنگے کو۔ میں تو اسے بچپن سے 55 لڑکیوں کے ساتھ دیکھ چکی ہوں۔ کیا اسے نہیں پتا؟ جب سے وہ آئی ہے اس نے کسی اور لڑکی سے دوستی نہیں کی نا؟ کی ہے میرا مطلب، لیکن اس قسم کی نہیں۔ وہ اس کے لیے سنجیدہ ہے، تبھی تو منگنی ہوئی۔ اس نے اپنے دوست کی طرفداری کی۔ اور تمہارا کیا؟ میرا اللہ مالک ہے۔ سب کا ہی اللہ مالک ہے، مگر مجھے اس جنم میں کوئی دوسری لڑکی تمہیں پسند ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ زندگی میں پہلی بار تمہیں کسی کے لیے یوں دیکھا ہے، اور ہماری قسمت دیکھو۔ وہ لڑکی احمد صاحب اڑا لے گئے۔ اس کی چھوٹی بہن اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑنے میں مگن تھی۔ کاشف اسے دلاسا بھی نہیں دے سکا اور سر جھٹک کر رہ گیا۔ تم نے اسے گجرے لے کر دی اور تب سے وہ میرا دماغ کھا گئی ہے۔ وہ فون پر اس پر چڑھ دوڑا۔ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگلی دفعہ تم لا دینا تاکہ مجھے دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ میری منگیتر ہے، تم اسے یوں گھما پھرا کر پھول دے کر ہمارے بیچ لڑائی پیدا کر رہے ہو، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔
وہ پہلے ہی اتنی ٹاکسک ہے، محبت نہ ہوتی تو لعنت بھیجتا، مگر تم سے یہ امید نہیں تھی کہ میری منگیتر میرے سامنے کسی اور کی تعریفیں کر کے مجھے نیچا دکھائے۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ تمہاری منگیتر کی مجھ سے اور تم سے ایک ساتھ دوستی ہوئی تھی۔ شروعات مجھ سے ہوئی تھی، یوں کہیں کہ اس روز میں نے اس سے مدد کی تھی تو اتفاق تم ساتھ تھے۔ اب تمہاری فطرت ایسی ہے کہ تم لڑکیوں سے زیادہ جلدی فرینک ہو جاتے ہو، تو تم سے زیادہ بے تکلفی ہو گئی، جلد بازی میں منگنی بھی ہو گئی ہے، تو خدا کا شکر کرو کہ اس کو تمہارے اندر کے کیڑے نظر نہیں آ رہے۔ اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا تو میرے دلائے ہوئے پھولوں کا ذکر وہ تم سے نہ کرتی، اور میں اسے پھول دلا کر تم سے ذکر کرنے سے منع کرتا۔ تمہاری منگیتر ہے، مگر تمہاری ساری خبریں خیر خیریت وہ مجھ سے ہی لیتی ہے، اتنا تو تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو ایسے موقع پیدا ہی مت کرو۔ وہ دوست کی حیثیت سے میرے پاس آئے گی تو میں اسے رد تو ظاہر سی بات ہے نہیں کروں گا، اسی لیے آئندہ مجھ پر کوئی الزام یا بات کرنے سے پہلے اپنا الو سیدھا کرو۔ اللہ حافظ، اس نے سختی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد خود سے کاشف نے ان دنوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن وہ صرف کاشف کی دوست نہیں تھی، کنزا جو کاشف کی چھوٹی بہن تھی اس سے بھی اس کی دوستی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ فروا نے شادی کی شاپنگ شروع کر دی ہے۔ اسی دوران انہیں ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا اور شادی پوسٹ پون ہو گئی۔ اس دوران وہ لمبے عرصے کے لیے گھر سے دور رہے۔ اس تمام عرصے میں وہ احمد کے لیے اس سے رابطے میں رہی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ جب تک وہ میسج نہ کرتی، احمد کا نہ پوچھتی، اس کا موڈ بہتر ہی نہ ہوتا تھا۔ وہ بے چین رہتا کہ کب وہ کال یا میسج کر کے احمد کے متعلق کچھ پوچھے۔ یوں ہی 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں کے آخری سال احمد نے فروا سے شادی کر لی۔ احمد نے کاشف کو بتایا تک نہیں، اور فروا اس سے شادی پر نہ آنے کی شکایت کر رہی تھی۔ میں آخر تک انتظار کرتی رہی، مجھے لگا آپ آئیں گے، صرف نکاح ہی تو تھا۔ کاشف نے لرزتے لہجے کو بمشکل چھپایا تھا۔ نہیں، مہندی بھی تھی، پھر نکاح تھا، ولیمہ پر نہیں آیا آپ۔ کتنی کالز کی میں نے۔ نکاح کی خبر اسے کنزا سے ملی، تبھی اس نے اپنا فون سوئچ آف کر دیا تھا۔ کنزا تو کہہ رہی تھی آپ آئیں گے، معاف کرنا فروا، میں نہیں آ پایا، وہ نرمی سے بولا۔ پھر کسی کام کو بہانہ کرتے فون کاٹ دیا۔ بس نکاح کی تاریخ دی تھی، لڑکی والوں نے مہندی بھی رکھ دی، اس میں جانا پڑا۔ مجھے لگا تم کشن پور میں ہو، وہاں تو سگنل نہ ہوتے نا، تو وہ شرمندگی سے بہانے بنا رہا تھا، اور کاشف نے فقط اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ان کی دوبارہ ملاقات 1 سال بعد ہوئی، جب وہ ایک ساتھ پوسٹڈ تھے۔ کاشف کی سنجیدگی اور متانت میں اضافہ ہو چکا تھا، وہ میجر کے عہدے پر فائز تھا، سینئر تھا۔ احمد کو لگا وہ بچپن کی دوستی یاد رکھے ہوئے ہوگا، مگر کاشف نے اس سے رسمی سی ملاقات کی۔ احمد نے اس کی سرد موری محسوس کرتے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معلوم ہے تم شادی پر نہ بلانے پر ابھی تک ناراض ہو۔ کاشف ہنس دیا۔ بچگانہ باتیں مت کرو، سیریس کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے شادی کی ہے تم نے تو مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ فروا بھی اکثر تمہارا ذکر کرتی ہے اور مجھ سے شکایت کرتی ہے کہ میں نے تمہیں شادی کا نہیں بتایا۔ میں وضاحتیں دیتے دیتے تھک جاتا ہوں۔ اب کل میں سے بتا چکا ہوں کہ تم بھی یہیں پوسٹڈ ہو، میں یہیں کینٹ چھاونی میں رہ رہا ہوں۔ کل ڈنر ہمارے ساتھ کرو، پھر کسی دن۔ کاشف کا دل فروا کے ذکر پر ہی عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہا تھا۔ نہیں، کل تمہیں لازمی آنا ہے کاشف، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، بلکہ ابھی ہی میں فروا کو کال کر رہا ہوں۔ کہتے ہی اس نے فون میں لا لیا۔ بولو۔ کاشف ساتھ کھڑا ہے۔ ارے واقعی؟ اس کی آواز میں دلچسپی کا عنصر بڑھتے دیکھ کاشف کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم کہتی ہو تو کل ڈنر پر بلا لیں؟ ہاں ہاں پلیز، کیوں نہیں، ان سے کہو لازمی آئیں، میں نے بہت مس کرتی ہوں۔ کاشف کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اسے دیکھنے کو، اس کی آواز سننے کو، وہ اکثر اسے یاد کر کے بری طرح سے بےتاب سا ہو جایا کرتا تھا۔ دیکھ لو، اب تو آنا ہی پڑے گا۔ فون بند کرتے اس نے کاشف کا کاندھا تھپ تھپایا۔ اسے ایڈریس اور کوارٹر نمبر بتا کر جا چکا تھا۔ کاشف نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں جائے گا بھی یا نہیں۔ اس کا ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی آواز سننے کے بعد سے وہ بے چین ہو گیا تھا۔ لاشعوری طور پر اسے کل کا انتظار ہونے لگا۔ اگلے دن وہ سرے شام ہی تیار تھا۔ قریبی بازار سے پھول لیے وہ واپس چھاونی میں آیا۔ 2 دفعہ اس چوڑی گلی سے گزرا جہاں وہ رہتے تھے۔ ٹھیک 8 بجتے ہی وہ اس گلی میں داخل ہو گیا۔ پیدل چلتا گیا، ہاتھوں میں پھول تھے اور دل کی دھڑکنیں برابر نہیں تھی۔ اس کوارٹر کے باہر پہنچ کر وہ کئی پل وہاں کھڑا رہا۔ باغ چھوٹا سا تھا، پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا اندر کی طرف بڑھا اور کانپتا ہوا ہاتھ بیل پر رکھ دیا۔ اس اپنی حالت پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور الجھن بھی ہو رہی تھی۔ گیٹ کھلا اور وہ سامنے کھڑی تھی، سنہری اور سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی، بالوں کے ڈھیلے جوڑے پر سفید پھول لگائے،
چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ۔ کاشف کئی پل اسے ساکت سا دیکھے گیا۔ السلام علیکم۔ وہ مسکرائی، چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے اندر آنے کا اشارہ کیا اور خود اندر بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے تھا، وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ جسم کچھ بھرا سا لگا، بلاؤز کا ڈیزائن ایسا کہ پیٹھ ذرا سی ظاہر تھی۔ کاشف نے بمشکل نگاہیں پھیری۔ اتنے عرصے میں آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگا، مجھے لگا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہوں گے، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی اور وہ بے بسی سے ہنس دیا۔ کتنا بھولا ہوں میں، میرے دل سے پوچھو۔ دل ہی دل میں بڑبڑایا، اور تمہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کتنا سکون ملا ہے بتا نہیں سکتا۔ بس مصروف ہو گیا تھا، اتنی مصروفیت کہ مجھ سے بھی کوئی رابطہ نہ کیا، اس نے کہتے ہوئے گھڑی میں وقت دیکھا۔ احمد کہاں ہے؟ اسی کا انتظار کر رہی ہوں، ابھی تک نہیں آیا۔ وہ مسکرائی، انداز میں ذرا شرمندگی تھی۔ یہ اب بھی ویسا ہی ہے، وہ ہنس دیا، مگر یہ جان کر کہ وہ اس وقت اس گھر میں تنہا ہے دل عجیب خوف میں مبتلا ہوا۔ ہاں، پہلے سے زیادہ لاپرواہ اور بھلکڑ ہو گیا ہے، وہ ہنسی۔ میں فون کرتی ہوں۔ وہاں سے اٹھ کر اندر گئی تو کاشف کی نگاہ پھر سے اس کے وجود پر جا لپٹی، جسے اس نے بڑی دقت سے سنبھالا۔ کہاں ہو؟ کاشف بھائی آ گئے ہیں، کیسے میزبان ہو؟ مہمان کو دعوت دے کر خود غائب ہو؟ ارے میں تھوڑا پھنس گیا ہوں، آدھا گھنٹہ انتظار کرنا اور پھر کھانا لگا دینا، اور اسے میری طرف سے معذرت کر لینا۔ وہ کتنا برا محسوس کریں گے، کہا بھی تھا کہ مت جا، وہ خفا سی کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کرنل صاحب میٹنگ رکھ لیں گے، وہ کہہ کر فون بند کر گیا۔ واپس اندر آئی تو وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے فون یوز کر رہا تھا۔ آپ نے شادی نہیں کی؟ کاشف یکدم سیدھا ہوا، سوال پر دل کرلایا تھا۔ نہیں۔ کیوں؟ اب تو کر لینی چاہیے، وہ مسکرائی۔ ابھی کچھ سوچا نہیں اس بارے میں، وہ مسکرایا۔ وہ میز پر رکھے پھولوں کو دیکھتی رہی۔ پھولوں کے لیے شکریہ، بہت خوبصورت ہیں، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ دل مچلا تھا یہ الفاظ ادا کرنے کو۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم تھا تمہیں پسند آئیں گے۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی۔ میرے لیے لائے ہیں؟ ہاں، احمد کے لیے کیوں لاؤں گا؟ وہ ہنس دیا، وہ بھی ہنس پڑی۔ احمد کو شاید دیر ہو جائے، میں کھانا لگاتی ہوں، میں مدد کر دوں؟ بالکل نہیں، آپ بیٹھیں، وہ اشارہ کرتی خفگی سے اسے گھورتی بولی۔ اس کے گھورنے پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کچن میں تھی اور وہ برابر میں چھوٹے سے کھلے حصے میں لگے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنتا رہا، مگر اس کا سارا دھیان اسی پر لگا رہا۔ دل چاہا کہ اٹھ کر اس کے پاس جائے، مگر وہ بیٹھا رہا۔ آداب مہمانی کا سوال تھا۔ احمد کو کال جان کر نہیں کی، اسے احساس ہی نہیں، تو وہ کیوں سے احساس دلانے کی کوشش کرے؟ اور وہ یہاں آنے پر پچھتا بھی نہیں رہا تھا۔ دل اور جذبات فاتح محسوس ہوئے۔ اندر ہی اندر اسے معلوم تھا کہ وہ صرف اور صرف فروا کے لیے وہاں آیا تھا۔ نہیں، یہ ایک ہی فروا کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ بوکھلا کر اٹھا، کچن کی طرف آیا تو اس کی ساڑی کے پلو کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بے خوف سا آ گیا تو اس کی ساڑی کے پلو کو کھینچ کر ایک طرف پھینک چکا تھا۔ وہ ایک دم چیختی ہوئی خوف سے لرزی تھی، بے اختیار ہوتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ بھی اس کی شرٹ کو تھامے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ ریلیکس۔ کاشف نے اس کے بے حجاب بدن سے نگاہیں چرانے کی کوشش کی تو نگاہ اس کے ہاتھ پر گئی جو یقیناً جلا تھا۔ فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ دیکھنے لگا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ دیکھو کتنا زیادہ جل گیا، وہ یکدم اسے ڈپٹ کر بولا۔ پھر اس کی آنکھوں میں بھری نمی کو دیکھا تو یکدم نرم پڑا۔ خیال رکھا کرو۔ شکر اللہ کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور ایسے پینک نہیں کرتے، ہوشیاری سے کام لیتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بول رہا تھا، نگاہیں اس سے پہلے کے نیچے پھسلتی۔ اس نے پھر نگاہیں پھیر لیں۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ آگ اسے اپنی لپیٹ میں لیتی اس سے پہلے ہی اس نے فروا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کوئی کریم لگاؤ اس پر، نرمی سے کہتا وہاں رکھا کھانا اٹھانے لگا۔ آئی ایم سوری، وہ یکدم نم آنکھوں سے کہنے لگی۔ سوری فار واٹ؟ آپ کو دعوت پر بلا کر خود احمد نہیں آ سکا، اوپر سے میں نے اس آگ سے آپ کو… سٹاپ، وہ ہاتھ جھلا کر بولا۔ تکلف مت کرو، فروا میں کوئی غیر نہیں ہوں۔ اسے تسلی دیتے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، اور وہ وہیں بیٹھ کر فون استعمال کرتے اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ منظر ذہن میں تازہ ہوا جب وہ بوکھلا کر اس کے قریب آ کر سختی سے اس کی شرٹ دبوچ چکی تھی۔ وہ اپنا دھیان ہٹانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ آئی تو لباس تبدیل تھا، دوپٹہ شانوں پر تھا۔ پھر ہزار انکار کے بعد بھی کاشف نے خود اس کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگایا۔
ساتھ کھایا، گزرے وقت کے لمحے یاد کرتے وہ مسکراتے باتیں کرتے رہے، مگر احمد نہیں آیا۔ چائے پینے کے بعد وہ اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ احمد کے نہ آنے پر معذرت کر رہی تھی، جبکہ کاشف مسکراتا رہا۔ کئی سالوں بعد اس نے خود کو دوبارہ زندہ محسوس کیا تھا، اور فروہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ کیا تمہاری بیوی برا نہیں مانے گی؟ سائرہ بانو اس پر جھکے سوال کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کی شرٹ کے بٹن بھی کھول رہی تھی۔ نہیں کرے گی میڈم سائرہ، میری بیوی بہت سیدھی سادی ہے۔ وہ اس خوبصورت مگر پکی عمر کی عورت کے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتا دھیمی سرگوشی کرتا بولا، ساتھ ساتھ ہی اس کی سفید شرٹ کو مکمل ہٹاتے وہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے وجود سے لپٹ چکے تھے۔ وہ اس کے جسم کے بھرے بھرے حصوں کو سہلاتا آنکھیں موندے ہوئے تھا، اور وہ عورت دیوانگی سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہی تھی۔ جانتے ہو احمد، تمہیں دیکھتے ہی میرے جذبات آندھی طوفان بن گئے تھے۔ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے میں کرنل شبیر کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، اور میں آپ کے اس ٹائٹ فگر پر پاگل ہو چکا تھا۔ بہت دعائیں کی ہیں آپ سے یوں اکیلے ملنے کی۔ وہ دیوانہ وار ایک دوسرے کو چومتے، ایک دوسرے کے جسم کو ٹٹولتے، ہذیانی انداز میں گہری سانسیں لیتے، شہوت انگیز آوازیں پیدا کر رہے تھے، اور رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل احمد کرنل شبیر کے 35 سالہ حسین اور خوبصورت بھرے بھرے جسم والی بیوی کو بے دلی سے چھوڑتا اٹھا تھا۔ لباس پہن کر گھر پہنچا تو فروہ اپنی تمام تر معصومیت اور سادگی لیے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور جھک کر اس کی پیشانی چومتا دوسری طرف آ کر سو گیا۔ وہ جو اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی، صبح سے یوں بے سد پڑے دیکھ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ وہ باہر ناشتہ بنانے آئی تو کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آیا، کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے کاندھے پر سر رکھے گنگنانے لگا۔ رات کو کب آئے تم؟ وہ ذرا خفگی سے بولی۔ تم کب سوئی؟ جب بھی سوئی، تم سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اس نے احمد کو دور کرتے ناراضگی سے کہا تو وہ دوبارہ اس سے لپٹ گیا۔ اتنی خفگی؟ ارے کاشف اپنا ہی بندہ ہے، وہ تو سب سمجھتا ہوگا، کچھ نہیں سوچے گا، مجھے پتا ہے، اسی لیے ناراض مت ہو۔ رہنے دو احمد، تمہیں میرا کوئی خیال نہیں۔ یار تمہیں نہیں پتا فوجی ہونا کتنا، بس مجھے پتا ہے فوجی ہونا کوئی آسان کام نہیں، لیکن تم سے سراسر فوجیوں کو بدنام ہی کر رہے ہو۔ میں نے دیکھے ہیں فوجی اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتے ہیں، گھمانے بھی لے جاتے ہیں، چاہے 6 مہینے ڈیوٹی پر ہوں۔ تم تو کسی مشن پر بھی نہیں ہو نا، تم کسی دور دراز علاقے میں پوسٹڈ ہو جہاں پہاڑ سمندر ہوں اور فون کے سگنل نہ آتے ہوں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کہیں باہر عیاشیاں کرتا پھرتا ہوں؟ مجھے شوق ہے رات رات بھر خوار ہونے کا، تلخی سے بولا۔ بس اب پھر تم شروع ہو جاؤ، وہ خفگی سے کہتی کچن سے نکلتی، اور احمد ماتھے پر تیوریاں لیے کھڑا تھا۔ جب کھڑا ہو پہلے تمہیں مناؤ، مت مناؤ مجھے۔ کب کہتی ہوں مجھے مناؤ؟ میں روٹھی رہوں تو پوچھو مت کیا ہوا ہے، اور یہ بھی مت کہو کہ موڈ ٹھیک کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا کرو، بلکہ مجھ سے بات بھی مت کیا کرو۔ تمہیں لگتا ہے مصروفیت صرف دور دراز علاقوں میں پوسٹنگ سے ہوتی ہے؟ تو ٹھیک ہے، آج ہی میں اپنی پوسٹنگ کروا لیتا ہوں کسی دور دراز علاقے میں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ فوراً ٹھنڈی پڑی۔ جس قدر بھی اذیت ناک سفر سہی، وہ اسے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس کے دور جانے کا خیال اسے تکلیف دیتا تھا۔ میرے بغیر رہ نہیں سکتی تو اتنا لڑتی کیوں ہو؟ تم اپنے کام تو دیکھو، وہ بھی تو لڑنے والے ہیں نا۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تو احمد اسے دیکھے گیا۔ اچھا چھوڑو لڑائی، اب مسکرا دو نا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ہر شکایت کے باوجود اس کو جان سے بڑھ کر چاہتی تھی، اور اسے زیادہ دیر تک ناراض بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی جھول رہی تھی اور اس کے بالوں کو سہلاتا پرسکون نظر آیا۔ اس کی ناراضگی سے وہ ڈرتا بھی تھا اور اسے کھونا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اپنی فطرت سے چاہ کر بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا۔ ہر کوشش کے باوجود وہ بہک جاتا تھا اور دوبارہ کسی نئی عورت میں دلچسپی لیتا اور اپنا وقت رنگین کر لیتا۔ دل ہی دل میں پشیمان بھی خوب ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے بعد کی پشیمانی بھلا کس کام کی؟ میں ناشتہ بناؤں تمہارے لیے؟ بنا دوں گی تو شکر گزار ہوں گا۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے لیے خوشی خوشی ناشتہ بنانے لگی۔ کاشف نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ یکدم پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں تو؟ اسے فوراً وہ پل یاد آیا جب اس کی ساڑی آگ کی لپیٹ میں آئی تھی۔ کل آگ لگ گئی تھی ساڑی کو، اس نے بتایا تو وہ فکر مند ہوا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ بس ذرا سا ہاتھ جل گیا تھا۔ خیر، کیوں نہیں رکھتی خیال اپنا؟ وہ اسے گھور کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ کاشف یہیں تھا؟ یہیں تھے، وہ نرمی سے بولی۔
اچھا واقعی اس نے کچھ کہا نہیں؟ نہیں، الٹا میں شرمندہ تھی حد سے زیادہ۔ وہ پھر خفا ہونے لگی۔ اچھا نا، اب پھر مت موڈ آف کر لینا۔ اس نے فوراً بات پلٹ دی۔ کچھ دن بعد ہی اس کی کسی دور دراز علاقے میں پوسٹنگ ہو گئی۔ اگلے چند دنوں میں کاشف بھی پوسٹنگ وہیں ہوئی اور پھر مہینوں تک وہ وہیں پوسٹڈ رہے۔ اس دوران ہی احمد نے وہاں کئی دوستیاں اور بنا لیں، جس سے وقتاً فوقتاً کاشف واقف ہوتا گیا۔ کئی دفعہ اسے سمجھایا بھی لیکن وہ ہنس کر ٹال جاتا۔ لیکن کاشف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات چیت سے بہت آگے چلی جاتی تھی۔ لیکن اس دفعہ جو وہ دیکھ کر آیا تھا اس کے بعد اس کے اندر احمد کو لے کر فقط غصہ اور نہایت افسوس تھا۔ سامنے بیٹھی فروہ کو دیکھ رہا تھا جو اداس تھی، مایوس بھی۔ کیا وہ آ سکتا تھا پھر بھی نہیں آیا؟ ہاں آ سکتا تھا بآسانی، پھر بھی نہیں آیا۔ کاشف نے صاف گوئی سے کہا۔ فروہ کا چہرہ ایک دم تاریک ہوا۔ پھر وہ گہری سانس لے کر مسکراتی، مگر وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ سکتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ میں چلتا ہوں، نرمی سے کہا۔ بیٹھ جائیں کچھ دیر، وہ آہستہ سے بولی۔ کاشف اسے دیکھے گیا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے، وہ ذرا ہچکچائی۔ کیا پوچھنا ہے؟ کرنل شبیر احمد کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں جانتا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا احمد کے سینئر ہیں وہ تو ہم سب کے ہی سینئر ہیں۔ تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میرا مطلب کسی خاص مشن یا ٹاسک کے حوالے سے نہیں۔ وہ تو ریٹائرڈ ہیں 6 سالوں سے۔ اس کے انکشاف پر وہ یکدم چونکی۔ کیا آپ ان کی وائف کو جانتے ہیں؟ ہاں، اچھا انہیں کے سارے نوجوان افسر اس نیچ عورت کو جانتے ہیں۔ مطلب؟ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اکثر مل جاتی ہیں پارک میں، تو اس سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں، دور رہو اس سے، وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ وہ خبردار کرتے بولا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، بس رہنے دو تفصیل۔ وہ مجھ سے بار بار احمد کا پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ احمد کرنل صاحب سے ملنے گھر آتا رہتا تھا، اور پھر مجھے کچھ روز پہلے کرنل صاحب ملے۔ کافی بزرگ تھے، میں نے سوچا سلام دعا کر لوں، احمد سے ذکر بھی کروں گی، مگر وہ تو احمد کو جانتے ہی نہیں تھے۔ کاشف یکدم ساکت رہ گیا، پھر نظریں چراتا خود کو اس کے سوالوں کے جواب دینے پر ملامت کرنے لگا۔ میں تب سے الجھن کا شکار ہوں، اس سب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے درمیان میں۔ احمد آئے تو اس سے پوچھ لینا، میں چلتا ہوں۔ وہ سرسری انداز بنا تھا، وہاں سے نکل گیا۔ وہ بھی خود کو تسلی دیتی اپنا موڈ بہتر کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن در حقیقت اس کی زندگی بہت بے رونق اور بے رنگ تھی۔ صرف انتظار اور بس، اور پھر یہ انتظار مزید طویل ہوا۔ 2 ماہ اور گزرے اور تیسرے مہینے کی ایک شام اسے خبر ملی کہ پڑوسی ملک نے حملہ کر دیا۔ جہاں تک اس کی معلومات تھی احمد بارڈر کے قریب تھا۔ وہ شام اس کی زندگی کی بھیانک ترین شاموں میں سے ایک تھی۔ اس کا احمد سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور انتظار میں اب خوف بھی شامل تھا۔ سپاہیوں کی شہادتوں کی خبریں تواتر سے مل رہی تھیں اور وہ مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ احمد کے گھر والے بھی وہاں آ چکے تھے، جنہیں خود اس پل تسلی کی ضرورت تھی۔ وہ اسے تسلی دیتے رہتے۔ کاشف بھی وہیں تھا، مسلسل اسے حوصلہ اور دعا کرنے کی تلقین کرتا رہتا۔ لیکن 3 دن گزرنے کے بعد شہیدوں کی فہرست میں احمد کا نام بھی آ گیا۔ فروہ سنتے ہی سکتے میں جاتی دیوار کے ساتھ لگتی گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ سر پر تھے اور وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ میرا انتظار ضائع گیا، احمد مجھے واپس نہیں آئے گا اب۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی مسلسل یہی جملہ کہتی رہی، اور اگلے دن پرچم میں لپٹی اس کی میت گھر پہنچی تو وہاں کوہرام برپا ہو گیا۔ کاشف کی سرخ آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں، باتیں اور شکوے وہیں رہ گئے تھے، اور احمد اپنی خطاؤں کا ازالہ کیے بغیر ہی جا چکا تھا۔ فروہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس تابوت کو دیکھتی چیخ چیخ کر روئی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ کوارٹر چھوڑ کر شہید کی بیوہ بنی دوبارہ اپنے شہر لوٹ آئی۔ کاشف دوبارہ ڈیوٹی پر چلا گیا اور اس طرح 1 سال گزر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ سنبھل چکی تھی، معمول پر لوٹ آئی تھی۔ کاشف ہنوز اس کی زندگی میں شامل تھا، اس کی خیر خبر لیتا رہتا۔ اس کے بھائی کے کام کی وجہ سے لاہور شفٹ ہو گئے اور وہ گھر میں اکیلی رہ گئی، اور اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی میں تنہائی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ لیکن یہ یقین سچ ثابت ہوتا یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی باقی تھا۔ عید کی صبح وہ نماز کے بعد اچانک ہی گھر کی بیل بجی تو وہ حیران سی باہر کی طرف آئی۔ بھائی اور بھابھی لوگوں کو عید کے دوسرے دن آنا تھا، پھر اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ گیٹ کھولا تو سامنے کاشف کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ عید مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ اندر آیا اور آس پاس دیکھا، گھر میں ہر طرف ویرانی تھی۔ وہ ایک دم شرمندہ سی ہوئی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ آئیں گے، ورنہ میں آپ کے لیے کچھ ڈونٹ وری، میں خود بنا لوں گا، ساتھ کھائیں گے۔
جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ کاشف نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ایک بہت گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ یکدم نظریں جھکا گئی۔ جاؤ تیار ہو کر آؤ، چوڑیاں اور وہی کپڑے پہن لو جو میں نے بھیجے تھے، مجھے یقین ہے تم نے کھول کر بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ نہیں، میں نے دیکھے تھے، اچھی تھی ساڑی، لیکن کچھ نہیں، جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ زندگی کی خوشیاں خود پر کیوں حرام کرتی ہیں؟ اب یہ سب نہیں جچتا، سوگ ساری عمر کے نہیں ہوتے۔ میں ہوں بن سنور کر احمد کے ساتھ بے وفائی؟ تم سے زیادہ وفادار لڑکی احمد کو نہیں مل سکتی تھی، اور اس نے اپنی زندگی میں بھی اتنی وفا نہیں کی۔ تم اس سے، وہ اس دنیا میں نہیں، اور فروا میں اس کے لیے بری بات نہیں کرنا چاہتا، میرا دوست تھا، بیسٹ فرینڈ تھا۔ جاؤ، جا کر تیار ہو کر آؤ۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ کاشف کچن میں آیا اور دودھ فریج سے نکال کر چولہے پر چڑھایا اور کیبنٹ سے شیر خورمے کا پیکٹ نکال کر وہاں رکھ دیا۔ اوپر وہ شیشے کے آگے کھڑی گیلے بال بنا رہی تھی۔ پلنگ پر وہی ساڑی رکھی تھی جو کاشف نے بھیجی تھی۔ وہ اس کا دوست تھا، کئی سالوں سے اس کی فکر کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اپنوں سے زیادہ مخلص تھا۔ اس کی مخلصی اور نرمی سے مار کھا جاتی تھی، اور پھر پچھلے دنوں کنزا سے ہوئی بحث نے اس کے دل کو عجیب سا کر دیا تھا۔ کاشف نے کبھی اس سے اظہار نہیں کیا، اور کاشف کے بجائے کنزا نے اس سے یہ بات بتا دی کہ بھائی تو کئی سالوں سے اس کی محبت میں جیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اب تک شادی نہیں کر سکا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اسے احمد کا پابند رکھتی تھی۔ اس کا اپنا دل اسے کاشف کے احساسات کی قدردانی کا عندیہ دیتا تھا، مگر وہ اپنے ضمیر کی آواز پر ٹھہر جاتی۔ اس نے ساڑی زیب تن کی اور پورے سال بعد کسی شوخ رنگ میں تھی۔ گہرا سبز رنگ اس پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ تیار ہونے لگی، کانپتے ہاتھوں سے خود کو سجاتی وہ بڑے ہی سست قدموں سے نیچے کی طرف بڑھی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے نیچے قدم رکھا تھا، اسے خود سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اسی پل کاشف کچن میں ٹرے لے کر نکلا تھا اور اسے دیکھ کر ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات بدلے تھے، وہ اسے دیکھے گیا اوپر سے نیچے تک۔ اسے اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کے منتخب کردہ لباس میں تھی، اور اس کی لی گئی ایک ایک چیز اس کی خوبصورت وجود پر سج رہی تھی۔ کاشف کی آنکھوں کے تاثر اسے دہلا گئے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو فروا، وہ بولا تو لہجے میں کچھ تھا۔ فروا لب بھینچ کے رہ گئی۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا، وہ اسے یوں کیوں دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور چمچ بھر کر اپنے ہاتھوں سے اسے شیر خورمہ کھلانے لگا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ کاشف بے اختیار ہوا، اور جانے کیوں آج خود پر قابو پانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے فروا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ یکدم گھبرا کر ہاتھ چھڑانے لگی، جیسے کاشف نے مشکل سے چھوڑا۔ آپ کیا کر رہے ہیں کاش؟ میں تو بے وفائی نہیں کر رہی، زندگی آگے بڑھ جانے کا نام ہے۔ احمد کی لاش بھی سلامت گھر، تو کیا ہوا؟ اگر احمد کی لاش سلامت نہیں آئی تو تھی، اس کے لہو میں ڈوبا ہوا پرچم تو آیا تھا نا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ وہ تمہاری سسکیاں سننے کے لیے واپس آئے گا؟ کاشف کے اس جملے نے کمرے کو ساکت ہوا میں جیسے زہر گھول دیا۔ فروا نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو احمد کا سایہ ہوا کرتا تھا۔ کاشف نے اس کا ہاتھ پھر تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ احمد چلا گیا ہے فروا، وہ ایک سپاہی تھا اور اپنی قسمت لکھوا کر لایا تھا، لیکن تم ابھی زندہ ہو، تمہارے اندر کی عورت ابھی جوان ہے۔ تم کب تک اس خالی کمرے کی دیواروں سے باتیں کرو گی؟ میں ہوں تمہارے لیے، ہر پل ہر لمحہ تمہارا تھا فروا۔ کاشف کا لہجہ اب دھیما اور کسی حد تک رومانوی ہو چکا تھا۔ فروا گھبرانے لگی۔ آپ احمد کے دوست ضرور ہیں کاشف، لیکن مجھے یہ مت سکھائیں کہ مجھے کب تک رونا ہے اور کب جینا شروع کرنا ہے۔ احمد میرا شوہر تھا، وہ مرا نہیں، وہ یہیں کہیں میرے آس پاس موجود ہے۔ کاشف جو اس کی لپسٹک لگے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی باتوں سے دھیان ہٹاتا کاشف نے یکدم اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دی اور ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے خود سے بھینچ لیا تھا۔ فروا کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ خود کو چھڑانا چاہتی تھی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی، وہ جیسے صدیوں کا پیاسا تھا۔ فروا کی مزاحمت دم توڑتی گئی، لیکن وہ اس دوران اس کی گردن کو اپنے ناخنوں سے زخمی کر چکی تھی۔ کاشف نے کئی لمحے گزرنے کے بعد اسے چھوڑا تو آنسو بھری آنکھیں کھولے اسے بے یقینی سے دیکھے گئی، اور پھر اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے اسے پیچھے دھکیل گئی۔ کاشف آنکھوں میں خمار اور ندامت ساتھ لیے اسے دیکھے گیا۔ اس کا بس نہیں چلتا تو اسی پل اسے خود میں دوبارہ سمیٹ لیتا، مگر اس نے قدم پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر لپسٹک باقی نہیں رہی تھی،
اور بڑی شدت سے اس کے نرم لبوں کی گدازی میں کھونے کا تمنائی تھا۔ مجھ سے شادی کر لو فروا، میں مزید تمہارا ہجر کاٹتا رہا تو اندر ہی اندر گھل کر مر جاؤں گا۔ میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم پر پل میرے اندر ہو اور میرے اندر رہ کر مجھے تڑپاتی رہی ہو پچھلے کئی سالوں سے۔ میرا دل تمہاری چاہت میں سسک رہا۔ وہ شکستہ لہجے میں کہتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کے الفاظ فروا کو بے جان کرنے لگے۔ آپ میری مرضی کے بغیر میرے ساتھ۔ اس کے الفاظ چھوڑ گئے۔ وہ چاہ کر بھی لہجہ سخت نہیں کر پائی تھی۔ اس کے لمس کی آگ نے اسے بھسم کر ڈالا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے حق نہیں تھا لیکن میں بے اختیار ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ لرزتے لہجے میں کہتی وہاں سے پلٹ کر اوپر کی طرف بھاگی۔ کمرے میں پہنچی تو دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، اپنے ہونٹوں کو دیکھا اور سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ پل ذہن میں دوبارہ چلنے لگے۔ اس نے سر جھٹک کر ان لمحوں کو بھول جانا چاہا تھا، مگر وہ پورا دن اسی بارے میں سوچتی رہی۔ کاشف کی اس بے اختیار حرکت نے اس کی زندگی میں ایک نیا بھونچال پیدا کر دیا۔ سوچیں نئی رخ اختیار کر گئی تھی۔ اگلے دن اس کے بھائی بھابھی آئے اور اسی شام کاشف کے والدین۔ وہ ان کی آمد پر دل ہی دل میں بہت عجیب کیفیت میں گھری۔ کاشف نہیں تھا، وہ نہیں آیا۔ وہ نارمل رہتی ان کے ساتھ بیٹھی رہی اور اس کی غیر موجودگی میں کاشف کے والدین نے کاشف کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ شام کو جانے سے پہلے اس کے بھائی واجد نے اس سے کاشف کے رشتے کا ذکر کیا۔ وہ لب بھینچ کر نفی میں گردن ہلاتے کچھ کہتی۔ واجد بھائی نے اس پر دھماکہ کر دیا، میں ہاں کہہ چکا ہوں۔ لیکن بھائی ابھی میں، تمہاری عمر ہی کیا ہے ابھی، اور کتنا وقت چاہیے تمہیں احمد کا سوگ منانے کے لیے؟ سچ کہوں تو فروا میں ہمیشہ سے کاشف کو پسند کرتا تھا۔ احمد کی شہادت کے بعد مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں کچھ کہوں، مگر اس نے تمہیں کبھی خوش نہیں رکھا۔ اس کی رنگین مزاجیوں کے قصے ہمیشہ سے زبان سدے عام تھے۔ کاشف ایک بہترین مرد ہے اور میں یہ بہترین آپشن نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے یقین ہے کاشف تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ وہ وہیں نم آنکھوں کے ساتھ کھڑی رہی تھی۔ خود کو ایک موقع دو فروا، کاشف اچھا ہے، اس بات پر تو کوئی شک نہیں۔ احمد کا قصہ ساری زندگی کے لیے تم کھول کے نہیں رکھ سکتی۔ اسے بھولنے کی کوشش کرو، اس کے لیے دعا کرو اور بس اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے، لیکن اریبہ بھابھی فکر مت کرو، سب ٹھیک ہوگا، اپنے دل کو سمجھاؤ۔ اس کی ایک سنے بغیر رشتہ پکا کر دیا گیا اور نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ اس نے کاشف کو فون کیا تو اس نے فوراً اٹھا لیا۔ دیکھیں آپ مجھے تھوڑا وقت تو دیں بھائی بھابھی۔ وقت دوں گا، نکاح کے بعد، رخصتی کچھ مہینوں میں ہوگی کیونکہ امی لوگوں کو ساری رسمیں کرنی ہیں۔ وہ نرمی سے بولا تو نکاح بھی تب نہیں، نکاح کی تاریخ ٹھیک ہے لیکن میری مرضی تو، تم راضی ہو تبھی تو وقت مانگ رہی ہو، صرف نکاح ہی ہے، پلیز میری مانو۔ بہنیں سالوں سے اس خوشی کا انتظار کر رہی تھی۔ اب آنٹی اور کنزا کے کاندھوں پر رکھ کر بندوق مت چلائیں۔ اس نے تلخی سے کہہ کر فون بند کر دیا تو دوسری طرف وہ بے اختیار مسکرایا۔ نکاح کی تقریب سادہ تھی، قریبی دوست اور رشتہ دار شریک تھے۔ فروا کے لیے اپنی کیفیت بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ احمد کی بیوہ سے کاشف کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے مگر وہ اداسی میں ڈوبی تھی۔ اسے کاشف کے ساتھ اپنے رشتے کے بدل جانے کا دکھ نہیں تھا، لیکن احمد کا دکھ اپنی جگہ تھا۔ زخم مکمل طور پر نہیں بھرا تھا۔ کاشف اس کے نزدیک بیٹھا تھا۔ وہ قبولیت کے کلمے ادا کرتی، کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کرتی، بے اختیار رو دی۔ کاشف نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے تھپ تھپایا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ وہاں سب کی موجودگی میں کاشف نے اپنے ہاتھوں سے اس کی پلیٹ بنائی اور خود ہی اسے کھلانے کی کوشش کی، مگر وہ خفیف سی ہوئی۔ ایک دو لقمے لیتے اسے روک چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوالی انداز میں اسے دیکھا۔ وہ پھر نظریں جھکا گئی۔ مزید کچھ کھایا نہیں گیا۔ وہ واش روم کے بہانے اندر چلی آئی۔ شام تک مہمان رخصت ہو چکے تھے اور اگلے دن بھائی بھابھی لوگ بھی جا رہے تھے۔ اسے پھر اپنے ساتھ چلنے کا کہا مگر وہ یہیں رکنا چاہتی تھی۔ ماں باپ کا گھر ویران ہونے دینا اسے گوارا نہیں تھا۔ کاشف نے رات کو کال کی مگر اس نے نہیں اٹھائی اور اگلی صبح وہ وہاں آ گیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ آپ یہاں خیریت؟ نکاح سے پہلے تو کبھی نہیں پوچھی آمد کی وجہ، اب تو شوہر ہوں فروا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھی۔ وہ میں کچن۔ اس سے پہلے وہ پلٹ کر جاتی کاشف نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے اپنا قریب کیا۔ وہ گھبرائی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی،
خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کاشف نے اسے مکمل طور پر خود سے لپٹا لیا۔ یوں مت کرو، اب تو شوہر ہوں، سرگوشی کرتا۔ اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ مگر ہماری رخصتی نہیں ہوئی کاشف۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، اس کی جھجک یوں مچلنا کاشف کو مزید اکسا رہا تھا۔ اس کا چہرہ اوپر کرتا، اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ وہ کچھ لمحوں میں مزاحمت چھوڑ گئی اور کاشف نے بڑی نرمی سے اسے خود میں سمیٹتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ کاشف کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد جمے ہوئے تھے اور اگلے ہی پل وہ اسے اٹھا چکا تھا۔ کاشف، ہماری رخصتی نہیں ہوئی، بس تھوڑی دیر اور، پھر کل چلا جاؤں گا اور کچھ نہیں کروں گا، مجھے اپنی خوشبو سے سیراب ہونے دو۔ وہ درخواست کرتا اسے سمیٹتے ہوئے صوفے تک آیا اور کئی پل اس کی باہوں میں قید کیے۔ اس کے لمس سے خود کو سیراب کرتا گیا۔ فروا اس کے لمس میں ڈوبی مکمل طور پر خاموش تھی۔ کافی دیر وہ اسے خود میں لگائے یوں ہی لیٹا رہا اور اس کے سینے پر سر رکھے خاموشی سے پرسکون اس کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ کل چلا جاؤں گا، دعا کرنا جلدی لوٹ آؤں، پھر ہمیشہ کے لیے تم میری ہو جاؤ گی، میرے ساتھ رہو گی، تمہیں کبھی کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں دوں گا اور کبھی تمہیں انتظار کی سولی پر بھی نہیں رکھوں گا۔ اتنے وعدے کر رہے ہیں، پورے بھی کروں گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا کہہ رہا تھا۔ یقین کرو مجھ پر۔ کرتی ہوں یقین، اس نے آہستگی سے کہا۔ کیا احمد واقعی بے وفا تھا؟ لیکن اسے مجھ سے محبت تھی۔ کسی کی محبت کے مارے میں مکمل طور پر پابند ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ پابند ہو جاؤ تو پھر کہیں نہیں جاتا انسان۔ کیا احمد میری محبت کا پابند نہیں تھا؟ نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اب میں چاہوں گا کہ تم حقیقت جان لو، میری ہو اب، تم پر میرا حق ہے صرف۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسی محبت کرتا تھا، وہ آہستہ سے بولتا رہا۔ وہ خاموش سی سن رہی تھی، اس کے دل میں کچھ چبھ رہا تھا۔ وہ شک یقین میں بدلا۔ اس نے کئی لوگوں سے سنا تھا کہ آج کاشف سے پہلی بار سن رہی تھی اور افسوس کی گہری تہ دل میں اترنے لگی تھی۔ اگلے دن جانے سے پہلے کاشف پھر آیا۔ اس نے اسے سینے سے لگایا، بےتابی سے اسے بوسے دیتا، وہ جیسے اس سے دور جانے پر کلس رہا تھا۔ اس کے دہکتے لمس پر سہم سی جاتی تھی، مگر چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ جیسے خود کو مزید ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی، مزید ہلکا محسوس کرنے لگی۔ اس کی قربت کے پل یاد کر کے تنہائی میں بھی گھبرا جاتی تھی۔ وہ فون کرتا، محبت کی باتیں کرتا، وہ شرم سے دوہری ہو جاتی۔ محبت کا لفظ جیسے اس کے لیے ایک نیا جذبہ بن گیا تھا، جیسے وہ اس جذبے سے پہلی دفعہ روح شناس ہو رہی تھی۔ احساس، جذبات، سب کچھ انوکھا تھا۔ تم کبھی کیوں نہیں پوچھتی کہ میں کب آؤں گا؟ آپ خود بتا دیتے ہیں۔ اچھا، اب نہیں بتاؤں گا، وہ ہنس دیا۔ اور واقعی اس نے نہیں بتایا۔ ایک ہفتہ گزرا اور فروا کو کھلبلی میں چلنے لگ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں کب آئیں گے؟ محترمہ جان، آپ نے پوچھا نہیں، آپ بتائیں۔ کیا مجھے مس کر رہی ہو؟ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ جب مس کرو گی تبھی تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کب آؤں گا، وہ کہہ کر بات ٹال جاتا۔ ایسے ہی 6 ماہ گزر گئے، کبھی 2 دن بات نہ ہوتی۔ 6 ماہ لمبا عرصہ تھا۔ وہ واقعتاً اسے یاد کرنے لگی تھی۔ شادی کی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ احمد سے جب اس کا نکاح ہوا تھا تو اتنی دھوم دھام اور تیاریاں نہیں تھی، لیکن اس دفعہ کنزا ہر 2 دن بعد اسے لینے آ جاتی تھی۔ کبھی کچھ لینے جانا ہوتا تو کبھی کچھ۔ فروا خود بھی بیزار ہو جاتی۔ ایسی کون سی تیاری تھی جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی؟ ایسی کون سی بری تھی جو بن کے ہی نہیں دے رہی تھی؟ مگر انہیں اپنے اکلوتے بیٹے اور کنزا کو اپنے اکلوتے بھائی کی شادی میں ساری کسر نکالنی تھی۔ دوسری طرف بھابھی بھی ہفتہ اور اتوار کا دن یہیں گزارتی، بازار کے چکر ضرور لگتے۔ آپ کب آئیں گے؟ ایک روز اس نے یوں ہی اچانک پوچھا۔ کیوں، مس کر رہی ہو؟ ہاں، تبھی تو پوچھ رہی ہوں، وہ چڑ کر بولی تو وہ مسکرایا سرشاری سکون سے۔ I missed you too, my love۔ اچھا بتائیں نا، آپ کب آئیں گے؟ آج ہی واپس آ رہا ہوں، بلکہ آ چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی فروا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ بتایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ یکدم خفا ہوئی تو وہ ہنس دیا۔ بتاتا تو کیا سچ دھج کر میرا انتظار کرتی؟ اوف، آپ بھی نا، اس نے کہہ کر ٹھک سے فون بند کر دیا۔ دل بے اختیار دھڑکنے لگا تھا۔ وہ عجیب سی سنسنی خیز کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ پھر فون کر کے کنزا کو بھی خوب لتاڑا، کیونکہ پوچھنے پر ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ پہلے سے جانتی تھی۔ وہ بھی
اس کی حالت پر ہنس پڑی۔ اس کے آتے ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ بھائی بھابھی لوگوں کی آمد سے بھی گھر رونق سے بھر گیا۔ کافی عرصے کے بعد گھر میں یہ ماحول بنا تھا۔ خاموش وحشت گیتوں کے ساز میں بدل گئی۔ رسموں اور لوگوں کی ہنسی مذاق کی آوازیں فروا کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتی۔ ایک سے بڑھ کر ایک لباس فروا کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ڈھولکی، مائیوں، مہندی سے لے کر ایک ایک رسم بڑی چاؤ اور محبت سے کی گئی۔ کاشف کی موجودگی میں فروا کی بولتی بند ہو جاتی۔ یوں وہ کنزا سمیت اپنی کزنوں کے ساتھ بھی ہنستی باتیں کرتی پائی گئی۔ جتنا نظر انداز کرنا ہے کر لو میڈم، یہ سب ختم ہوگا تو آخر میں میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں دیکھوں گا تم کیا کرتی ہو۔ اس کے ارادوں سے خائف ہوتی اسے گھور کر رہ جاتی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی نظروں کے گمان اس کے دل کی حالت الگ بگاڑ کر رکھ رہے تھے، اور پھر دھوم دھام سے ڈھول کی تھاپ اور رقص کے ساتھ اس کی رخصتی ہو گئی۔ اس کے لیے سجایا گیا کمرہ اس کو ایک پل کے لیے اداس کر گیا۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا، پہلے سے بڑھ کر تھا، مگر وہ احساس جان بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ پھولوں کی خوشبو سے مہکتی سیج پر بیٹھی جب وہ اندر آیا، آنکھوں میں شوخی اور شرارت کے نذرانے لیے، ہاتھ میں سرخ مخملی ڈبہ تھا۔ جب اس نے کھول کر اس کے سامنے کیا تو وہ ایک پل کو حیران اور پریشان رہ گئی۔ یہ میں نے تمہارے فون میں ایک روسی تصویر دیکھی تھی، لیکن یہ تو بہت قیمتی تھا، تم سے زیادہ نہیں تھا، میری محبت کے جذبوں سے زیادہ قیمتی۔ وہ ایک ہیروں کے نیکلس کا سیٹ تھا جو کئی سال پہلے اس نے یوں ہی پسند کر کے فون میں سیو کیا تھا کہ کبھی اس سے ملتا جلتا آرٹیفیشل ملا تو ضرور لے گی، اور سامنے بیٹھا شخص اصلی ہیروں کا وہی سیٹ لیے اسے پیش کر رہا تھا۔ میری پہلی محبت ہو تم فروا، مجھے محبت سے آشنائی تمہارے بات ہوئی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ چومتے اپنے دل سے لگایا۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر خاص لمحے میں تمہیں شامل کرنا تھا، اور دیکھو آج تم واقعی میری ہو۔ میں آخرکار تمہیں پا چکا ہوں، اور اب ہمیشہ میرے دل کی رانی بن کر رہو گی تم۔ وہ لمحہ لمحہ محبت اس کی سماعت میں انڈیلتا اسے اپنی بے تابیاں بتا رہا تھا، اور وہ حقیقتاً اس کی محبت کی داستان میں پگھل رہی تھی۔ سرگوشیوں کی گونج میں بہت نرمی اور چاہت سے کاشف اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ منتشر سانسوں کے ساتھ اس کے بےتاب شدتوں سے بھرے لمس سے بے حال ہو رہی تھی۔ کمرے میں فقط محبت بھری شدتوں کی گونج تھی۔ اسے بہت محبت سے اپنے انگ انگ میں بھر رہا تھا۔ فروا اس کی تڑپ پر جہاں دل ہی دل میں حیران تھی، وہیں اس کی نرم گرم چاہتوں سے بھری وہ پل پل بڑھتی گستاخیوں پر نہال بھی ہوئے جا رہی تھی۔ باہر رات پل پل گہری ہو رہی تھی، اور یہاں کاشف اپنی زندگی کی سب سے حسین رات کا جام پیے بے خود سا دنیا معافی سے مکمل بیگانہ فروا کے وجود کی گہرائیوں اور پیچ و خم میں کھویا مسلسل اس میں کھویا ہوا تھا۔ فروا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی کی شدید ترین خاموش محبت کی تڑپ اپنے عروج کو پا کر اس قدر بے تاب اور پاگل ہو جاتی ہے، مگر یہ پل اس کے لیے بھی قیمتی تھے۔ وہ کاشف کی محبت پر دنگ سی رہ گئی تھی۔